تو وہ قاسمی صاحب کا پورا شعر اس طرح ہے کہ شام ہوتے ہی عطا کیوں ڈوبنے لگتا ہے دل، کچھ نہ کچھ ہونے کو ہے اور ناگہاں ہونے کو ہے۔ واہ واہ واہ، بات آسان۔ تو وہ جو اب ہے نا ناگہاں ہونے کو ہے، یعنی کہ کوئی غیر متوقع واقعہ ہونے کو ہے، تو ظاہری بات ہے وہ کچھ نہ کچھ اگر ہونا ہے جو کہ بقول قاسمی صاحب کے ناگہاں بھی ہے، تو اس میں پھر ماضی کی غلطیاں بھی ہیں، ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی لیے آپ نے سوال تو ٹھیک کیا ہے، لیکن اب کتنا ہم اپنے ماضی کو کرے دیں۔ اب تو پاکستان کے بچے بچے کو پتا ہے کہ ہمارا ماضی اتنا شاندار نہیں ہے۔ ہماری تاریخ میں بہت بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے ہمیں یہ ملک بنا کے دیا، لیکن ہم نے ان کے کردار سے اور ان کی تعلیمات سے کوئی فائدہ تو نہیں اٹھایا، نہ ہی ان کے راستے پہ چلے، تو نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ اب ہمارے ارد گرد جو بھی ہو رہا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ غلط ہی ہو رہا ہے، اور اب اس کچھ نہ کچھ غلط کو صحیح کرنا ہے۔ اب بیچ میں ناگہاں بھی آ گیا، تو ناگہاں سے لڑائی ہے ہماری اصل میں، ٹھیک ہے؟ تو ناگہاں جو ہے وہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے ہماری ترقی کے راستے میں، اور وہ ناگہاں کون ہے؟ وہ جیسا کہ آپ نے خود ہی کہا کہ کیا اس میں کوئی ہمارا کردار ہے؟ وہ ہم خود ہی ہیں۔ تو اس میں اب یہ ایک ادبی محفل ہے اور جان ایلیا صاحب کا جشن بھی ہے، تو جان ایلیا صاحب کو آپ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں سارے جو ان کے نام پہ ہونے والے اس جشن میں شریک ہیں۔ تو جس طرح کے جان ایلیا صاحب تھے، بڑے یہ ایک ذہین آدمی تھے، بڑی اچھی شاعری کرتے تھے، لیکن دیکھنے میں وہ ایسا لگتا تھا کہ تھوڑے سے وہ غیر روایتی انسان ہے۔ میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ نارمل ہے، لیکن ایک غیر روایتی انسان تھے جو سخت گرمی میں بھی کمبل اوڑھ کے کبھی کبھی نکل آتے تھے، اور رات گئے بھی سیاہ چشمہ لگا کے لوگوں کو حیران کر دیتے تھے۔ تو کچھ ایسی ہی کیفیت آج کے پاکستان میں ہے کہ آج کا پاکستان جو ہے وہ جان ایلیا کی شاعری اور جان ایلیا کا جو وضاحت اور کردار تھا وہ اس کی غمازی کر رہا ہے کہ اس میں آپ کو کچھ نہ کچھ ناگہاں بھی نظر آتا ہے، لیکن کچھ شاعری جو ہے جان ایلیا کی وہ آپ کو کچھ مہرباں بھی نظر آتی ہے۔ تو اس میں تجزیہ آپ کیا کریں؟ میں اب وہ پرانی باتیں نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن یہ ہے کہ اب کچھ نہ کچھ اگر غلط ہے تو اس کچھ نہ کچھ کو اچھا کیسے کریں؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں کو سامنے رکھیں۔ صرف ہمارے ارد گرد کچھ غلط نہیں ہو رہا، کچھ اچھا بھی ہو رہا ہے، لیکن وہ جو اچھا ہے وہ غلط کیسے ہو رہا ہے؟ تو مثال کے طور پہ میں اب کیا مثال دوں؟ آپ کو عجیب و غریب مثال دوں گا کہ آپ کو پتہ ہے پاکستان دنیا میں وہ ملک ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ نمک پیدا کرتا ہے جی قاسمی صاحب، ہم دنیا میں سب سے زیادہ نمک پیدا کرتے ہیں، اور یہ ہماری ایک کوالٹی ہے، لیکن ہم وہی نمک ایک دوسرے کے زخموں پہ بھی چھڑکتے ہیں جی۔ پاکستان دنیا کا وہ ملک ہے جہاں دنیا میں دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ دودھ پیدا کرتے ہیں ہم، بھینس کا اور گائے کا دودھ دوسرے نمبر پہ ہے پاکستان دنیا میں اعداد و شمار کے مطابق، لیکن آپ سارے اس پاکستان میں خالص دودھ کے لیے ترستے ہیں۔ اچھا، پاکستان دنیا کا وہ ملک ہے جہاں بہت سی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، لیکن آپ دوسرے نمبر پہ ہیں جو سب سے زیادہ چنے پیدا کرتا ہے۔ چنے کی پیداوار میں پاکستان پوری دنیا میں دوسرے نمبر پہ ہے، لیکن ہم ایک دوسرے کو ناکو چنے چبوا رہے ہوتے ہیں ہے جی۔ اور مہنگا بھی ہے، کشور آپا کہہ رہی ہیں کہ چنا مہنگا بھی بہت ہے اور چنے کی دال بہت مہنگی ہے۔ تو اب دیکھیں کہ ہم نمک بھی پیدا کرتے ہیں، ہم دودھ بھی پیدا کرتے ہیں، ہم چنا بھی پیدا کرتے ہیں، لیکن یہ چیز جو ہے یہ پاکستان کے
عوام کے لیے جو ہے وہ آج ان کی ریچ میں نہیں ہے. اور ابھی کل کی بات ہے کہ کم از کم 3 انٹرنیشنل ایجنسیز جو ہیں, ریٹنگ ایجنسیز اور اسٹیٹسٹکس کی ایجنسیز جو ہے, میں نے ان کی رپورٹس دیکھی ہیں لیٹسٹ مئی 2023 کی, اور میں حیران ہو گیا. میں بھی حیران ہو گیا کہ پاکستان دنیا کا سستا ترین ملک ہے پاکستان. آپ کو پتا ہے اس بات کا, آپ کو یقین نہیں آئے گا, کیونکہ آپ تو بھی اپنی گاڑی میں موٹر سائیکل میں پیٹرول جو ڈلوایا تو پسینے چھوٹ گئے ہوں گے آپ کو. لیکن اسٹیٹسٹکس یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان دنیا کا کاسٹ آف لیونگ کے لحاظ سے سستا ترین ملک ہے. اچھا, اب یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ نے اگر اپنا تجزیہ کرنا ہوتا ہے تو آپ کو اپنا تجزیہ کئی دفعہ دشمن کی نظر سے کرنا چاہیے. دشمن آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہے, دشمن کی آپ کے بارے میں کیا پلاننگ ہے. تو ان دنوں 2 ملک ایسے ہیں جن کے تھنک ٹینکس پاکستان کے بارے میں بڑی ریسرچ کر رہے ہیں اور ان کی رپورٹس اویلیبل ہیں, آپ بھی دیکھ سکتے ہیں. میں نے 3 مختلف انڈین تھنک ٹینکس کی رپورٹس دیکھی ہیں. انڈین تھنک ٹینکس یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ پاکستان 2030 تک قائم نہیں رہے گا, ٹوٹ جائے گا. اور اسی طرح ایک امریکی یونیورسٹی کے پروفیسر جو ہیں, ان کا وہ بھی ایک تھنک ٹینک سے ان کا تعلق ہے, انہوں نے تھوڑے 3 سال اور دے دیا. انہوں نے کہا نہیں 2030 میں نہیں, یا 2033 میں ٹوٹے گا. اب اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے لیے وہ جو ان بیرومیٹرز اور وجوہات بتا رہے ہیں وہ کچھ نہ کچھ تو ہے نا, ہمارے نظر تو آ رہی ہیں. کیونکہ اب اگر عباس تابش صاحب جو ہیں وہ چاہیں کہ میں کچھ امید بھری باتیں کروں اور کچھ نہ کچھ اچھا آپ کے سامنے پیش کروں, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو جشن جان ایلیا ہے یہ تو 1.5-2 ہفتے پہلے ہونا تھا, تو یہ ڈیلے کیوں ہوا؟ 9 مئی کی وجہ سے ڈیلے ہوا نا. تو 9 مئی کہاں پہ ہوا؟ پاکستان میں ہی ہوا ہے. تو اب اگر ہم نے پاکستان کے بارے میں کچھ نہ کچھ اچھا کہنا ہے تو اب ہم 9 مئی کو کیسے نظر انداز کر دیں؟ عباس تابش صاحب, برا نہ منائیے. لیکن یہ ہے کہ اس میں سے بھی آپ کچھ نہ کچھ پازیٹو نکال سکتے ہیں. اب وہ یہاں پہ ریلیونٹ ہو گیا آپ کا کوشچن کہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا ہے یہ دراصل ہمارے کچھ جو طاقتور لوگ ہیں ان کی جو اپنی ایک جمہوریت کے خلاف سازشیں اور ان کے جو غیر آئینی اقدامات تھے اور ان کی جو منصوبہ بندیاں تھیں, یہ اس کا ایک حتمی نتیجہ 9 مئی کے واقعات کی صورت میں سامنے آیا. لیکن اب بدقسمتی یہ ہے کہ آپ 9 مئی کے واقعات کی ذمہ داری جو ہے وہ صرف ایک سیاسی مکتبہ فکر پہ ڈالے جا رہے ہیں, اور انہی کے لوگ جو ہیں وہ روز ٹی وی پہ آگے اعلان کر رہے ہیں جی کہ ہم سیاست سے علیحدگی کا اعلان کرتے ہیں, اور جن کو سیاست سے علیحدگی کا اعلان کرنے کی ضرورت ہے ان کی طرف سے ابھی تک اعلان سامنے نہیں آیا. تو یہ ہے سارے مسئلے کی وجہ کہ پاکستان کے مسائل کی وجہ یہ ہے کہ آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہے. جب تک پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی, جو کہ کبھی نہیں رہی, تو آپ کچھ نہ کچھ اچھا نہیں کر سکتے. لیکن امید رکھنی چاہیے کہ یہ ایک فکرے پہ جس بھرپور انداز میں تالیاں بجائی گئی ہیں, اس کا مطلب ہے یہ سارے چاہتے ہیں کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی قائم ہو. 2023 پاکستان میں نئے انتخابات کا سال ہے. اس سال پاکستان میں ہر صورت میں انتخابات ہونے چاہیے, اور اگر آپ نے کچھ نہ کچھ پاکستان میں اچھا کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس سال ہر صورت میں الیکشن کروائیں, خواہ کوئی بھی جیتے. کچھ نہ کچھ اچھا اسی وقت ہوگا جب پاکستان کے آئین کے تقاضے پورے کیے جائیں گے.